تب ہی وہ فون نکالتی ہے۔ باپ کی پرانی ڈائری سے نکالا گیا نمبر جو برسوں سے اس کے حافظے میں کہیں دب گیا تھا، آج امید کی آخری سانس بن چکا تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک باوقار ٹھہری ہوئی آواز۔ کون؟ میں، نایاب شہراز خان، شہراز کی بیٹی۔ چند لمحے خاموشی، پھر آواز میں لرزش کے بجائے فیصلہ آیا۔ جہاں ہو وہیں رکو۔ تھوڑی ہی دیر میں کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ اس کے قریب رکا۔ دروازہ کھلا اور ایک قداور صاف ستھری وردی پہنے احمد، اس کے باپ کا دوست، باہر نکلا۔ وہ اس کے باپ کے قریبی دوست اور ایک اعلیٰ افسر تھے۔ نایاب کو دیکھتے ہی ان کے قدم تھم گئے۔ وہ قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں دیر سے آیا، بچے مجھے معاف کر دو، مگر اب تم تنہا نہیں ہو بیٹی۔ نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دن بعد وہ نایاب کو کراچی لے گئے۔ وہاں ایک خفیہ مقام پر جہاں عام لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی، نایاب کو چیف خورکان کی نگرانی میں رکھا گیا۔ یہاں اسے ایک نیا نام دیا گیا، ستارہ۔ ستارہ جو اندھیروں میں چمکتا ہے، ستارہ جو دشمن کے سر پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ خورکان احمد نے اسے پڑھائی میں جاری رکھنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی اسے ذہنی اور جسمانی تربیت کے ایسے مرحلوں سے گزارا جہاں نہ صرف جسم طاقتور بنتا تھا بلکہ دماغ، نظریہ اور اندر کے خوف سب جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں میں نایاب کی ملاقات ایک اور تربیت یافتہ لڑکی سے ہوئی، لیلا فاروق۔ چنچل، ہنسی مذاق والی، لیکن اپنے کام میں بے مثال۔ شروع میں نایاب خاموش رہی، لیکن لیلا کی مسلسل کوششوں اور بے ساختہ مسکراہٹ نے نایاب کے گرد دبے ہوئے خاموشی کے حصار میں دراڑ ڈالی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب آئیں اور یوں لیلا نایاب کے ماضی سے بے خبر اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ نایاب اب روز صبح طلوع آفتاب سے پہلے بیدار ہوتی، دوڑ، ورزش، فزیکل ٹریننگ، ہتھیاروں کا استعمال، مارشل آرٹس، ہدف پر نظر رکھنا، ہوا میں گولی چلانا اور دشمن کو بے آواز ختم کرنا سیکھتی۔ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کرتی، مگر یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ ہر دن، ہر لمحہ اسے خود کو یاد دلانا پڑتا، میں کمزور نہیں ہوں، میں ستارہ ہوں، اور ستارے زمین پر نہیں گرتے، آسمان سے وار کرتے ہیں۔ لاہور یونیورسٹی کا کیمپس وہی تھا، وہی راہیں، وہی درخت، وہی بینچ، وہی کلاس رومز، بس اب نایاب نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھی، اور اس دن کے بعد جب حیدر نے اسے اپنے دل کی بات کہی، وہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئی۔ حیدر روز آتا، نظر ہر طرف دوڑاتا، شاید نہیں اچانک سامنے سے نمودار ہو جائے اپنی خاموش آنکھوں کے ساتھ، یا وہی ہلکی سی سرسری نظریں ڈال کر گزر جائے، مگر وہ غائب ہو چکی تھی۔ کلاسز میں اس کا نام کٹ چکا تھا، کسی دوست، کسی جاننے والے کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی کوئی سہیلیاں بھی نہیں تھیں، بس ایک سایہ تھا جو حیدر کی زندگی میں آیا اور چھاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ کتنے دن، کتنی راتیں گزر گئیں، وہ آواز جو کئی بار سنی تھی اب ہر خاموش لمحے میں گونجتی تھی، میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ حیدر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا، یادوں میں گم اور تنہا دیواروں سے ٹیک لگائے سوچتا، کیوں گئی، کہاں گئی، کیا کبھی واپس آئے گی؟ کوئی جواب نہ تھا۔ نایاب کے جانے کے بعد حیدر جیسے اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو لفظوں میں نہیں ڈھالا، بلکہ خود کو اس راہ پر ڈال دیا جسے وہ پہلے سے پسند کرتا تھا۔ لفظوں، فوج۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر مکمل کرتے ہی اس نے فوج میں داخلے کے لیے درخواست دے دی۔ بلال اس کے ساتھ تھا، اس کا پرانا دوست، اس کا سایہ اور رازدار۔ جب پوچھا گیا کہ کیا تم محبت سے بھاگ رہے ہو، تو حیدر بس مسکرا دیا اور جواب دیا، نہیں، میں دشمنوں سے دوستی کرنے جا رہا ہوں۔ فوجی ٹریننگ کسی کے لیے جسمانی امتحان ہوتی ہے، لیکن حیدر کے لیے یہ روح کا عذاب تھی، جس میں وہ اپنی ہر کمزوری جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کبھی دوڑ، کبھی نشانے بازی، کبھی خاموش مہمات کی پریکٹس، اور رات کو تنہا کسی اندھیرے کمرے میں نایاب کی وہ تصویر دیکھتا جو کبھی اس کی نگاہوں میں محفوظ ہوئی تھی۔
تم چلی گئیں، پر تمہاری خاموشی میرے اندر گویا قید ہو گئی۔ رفتہ رفتہ حیدر کی شخصیت میں سرد مہری بڑھنے لگی، جذبات کا اظہار ختم، لہجے میں سختی، آنکھوں میں بے رحمی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ویران سی یاد۔ وہ اب دوسروں کے لیے موت بن رہا تھا، دشمنوں کے لیے پرچھائیں اور اپنوں کے لیے پہچان چھپائے ایک سایہ۔ مہینے گزرے، سال بدلے، اب نایاب وہ کمزور روتی ہوئی بچی نہ تھی، بلکہ ستارہ بن چکی تھی، ایسی ایجنٹ جس کا چہرہ کوئی نہ پہچانتا، جس کی موجودگی کا اندازہ صرف دشمن کی آخری سانس لیتے وقت ہوتا، جس کے پیچھے ایسی تربیت یافتہ ٹیم تھی جس کے دل میں صرف ایک شعلہ، اپنے ماں باپ کا بدلہ اور ملک کی حفاظت۔ یہ کہانی تھی دو اجنبیوں کی جنہیں زندگی نے ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا، پہلے ایک حادثے میں، پھر یونیورسٹی کی راہداریوں میں، پھر خاموش لمحوں میں اور دل کی دھڑکنوں میں۔ نایاب وہ لڑکی جس نے ماں کی چیخیں سنی تھیں، باپ کو مرتے دیکھا تھا، خود کو ٹھکرایا جانا سہا تھا اور آخر کار ہستی دنیا سے دور ہو کر سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ اس نے خود کو فولاد میں بدل لیا تھا۔ حیدر وہ لڑکا جسے ماں کی آغوش نہ ملی، باپ کی لاش دیکھی اور پھر دنیا سے بدلہ لینے وہ دونوں ملے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سائے کی طرح گزرے دنوں کے لیے۔ محبت نے ان دونوں کے دل میں چپکے سے اپنی جگہ بنا لی، بغیر اقرار کے، بغیر چھونے کے، بس ایک خاموش دعا بن کر۔ وہ شاید خود نہ جان سکے کہ یہ محبت تھی، لیکن دل جان چکا تھا۔ دونوں کے بچپن میں محرومیاں تھیں، دونوں کے خواب ادھورے تھے، لیکن شاید ان کے رب نے ان کے آنسو ایک ہی وزن میں تولے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ دونوں بکھرے تو قسمت نے انہیں پھر سے جوڑنے کے لیے نئے نام، نئی شناختیں اور نیا رستہ دکھا۔ ایک بن گئی ستارہ جو اندھیروں میں رہ کے روشنی کی امید تھی، ایک بن گیا موت جو خاموشی سے دشمن کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ اب پہلے جیسے نہیں تھے، لیکن شاید وہ بن گئے تھے جو ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ شاید یہی آسانی اب نایاب اور حیدر کے لیے آنے والی تھی۔ یہ تھا وہ دردناک ماضی جس نے نایاب اور حیدر جیسے دو معصوم دلوں کو جلا کر فولاد میں ڈال دیا تھا۔ وقت نے ان کے وجود کو ایسے بدلا کہ پہچان بھی پردوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ماضی کا صفحہ بند ہوا، حال کہیں گھنٹوں کی میٹنگز، خفیہ رپورٹس اور دشمن کے خلاف بنائے گئے منصوبوں کے بعد ستارہ اور موت کی ٹیمز نے آخری راؤنڈ کی تیاری مکمل کر لی تھی، مگر ان سب کے بیچ ایک خاموشی تھی جو صرف آوازوں کے درمیان نہیں، دلوں کے بیچ تھی۔ ٹیم کے ہر فرد نے محسوس کیا کہ ستارہ اور موت کے درمیان کچھ ہے، کوئی پرانا لمس، کوئی چھپی ہوئی تڑپ، کوئی ایسی لہر جو لفظوں سے چھپی مگر ہواؤں نے سن لی۔ سب اپنے اپنے کام پر لگ جائیں۔ ستارہ کی آواز سخت تھی، یاد رکھو ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے دشمن کو کتے کی موت مارنا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کے ہر ہمراز کو۔ کوئی بھی غلطی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ کوئی دوبارہ ہمارے پاکستان کی طرف نظر اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ سب نے بیک آواز جوش سے نعرہ بلند کیا اور آہستہ آہستہ ٹیم وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں صرف ستارہ اور موت رہ گئے۔ خاموشی گہری، سانسیں روکتی، دل کی دھڑکنوں میں کی جیسی خاموشی۔ حیدر نے ہولے سے کہا، نایاب کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے یہ سب؟ نایاب نے آنکھیں بند کیں، لب سلے رہے، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے آواز میں سختی لا کر بولی، ستارہ، میرا نام ستارہ ہے اور مشن کے دوران یہی نام استعمال کریں، بہتر ہوگا۔ فی الحال توجہ مشن پر دیں۔ وہ پلٹ گئی، مگر حیدر کی نظریں اس کی پشت سے چمٹی رہیں۔ میں جانتا ہوں تم کچھ چھپا رہی ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہارے سچ تک ضرور پہنچوں گا۔ نایاب، اب تمہیں میں کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا۔ اور دل میں بس ایک دعا گونجی، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری وہ دعا سن لی جو میں نے کبھی لفظوں میں مانگی ہی نہیں تھی۔
کراچی کی ایک بندرگاہ رات کے تیسرے پہر خفیہ اطلاع ملی تھی کہ پاشا کے آدمی یہاں سے بچوں کی سمگلنگ، غیر قانونی ہتھیار اور خواتین کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ستارہ اور موت اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ موجود تھے۔ ہر طرف کیمرے بند، روشنی دھندلی، مگر آنکھیں تیز اور دل ساکن، انگلیاں ٹریگر پر۔ باکس 16 اور 17 کے بیچ گرلز کو رکھا گیا ہے۔ موت، تم دائیں طرف جاؤ، ستارہ نے وائرلیس پر کہا، اور خود لیلا، مہر اور علی کے ساتھ بائیں جانب بڑھی۔ موت نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اب جذبات سے بالاتر تھا۔ بظاہر جیسے ہی دونوں اطراف کا حملہ مکمل ہوا، بچوں کو آزاد کرایا گیا، ڈرگز اور ہتھیار ضبط کر لیے گئے، لیکن ان سب میں ایک فائل ہاتھ آئی جس میں زہریلی دواؤں کی ترسیل اور ایک نام، ظہور علی۔ مشن مکمل ہو چکا تھا، بچیاں محفوظ تھیں، ڈرگز ضبط ہو چکی تھیں اور دشمن کے کئی آدمی مارے جا چکے تھے۔ لیکن جب ٹیم واپس آئی اور لیلا نے ہاتھ میں وہ فائل تھمائی، کمرے میں جیسے موت کی خاموشی چھا گئی۔ ستارہ نے آہستہ سے فائل کھولی، جس کے اندر درج تھا، شپمنٹ سپروائزر ظہور علی، کانٹیکٹ ان UAE رحمان پاشا، گرلز ٹرانسپورٹ یونٹ نمبر 4 لاہور روٹ۔ چند سیکنڈز کے لیے نہ کوئی سانس لی گئی، نہ کوئی نظریں ہلیں۔ ظہور علی، نایاب کے لبوں سے بس اتنا نکلا۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ مگر لیلا نے سر جھکا کر کہا، میڈم، میں پچھلے 3 گھنٹے سے انٹیلیجنس ڈیٹا سکین کر رہی ہوں۔ یہ وہی ظہور علی ہے، وہی انسان جو آپ کی زندگی کا وہ چہرہ ہے جس نے نہ صرف آپ پہ گندی نظر رکھی بلکہ نہ جانے کتنی معصوم بچوں کا مجرم ہے۔ ستارہ نے چند دن پہلے لیلا کی ضد پر صرف اپنے چچا زاد کا بتایا تھا، اس لیے وہ ظہور کے بارے میں جانتی تھی۔ ستارہ خاموش رہی، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ تبھی موت کی ٹیم کا ارحم آگے بڑھا۔ اس نے فائل کی کاپی ستارہ کی میز پر رکھی اور کہا، یہ رہا اس کا موجودہ لوکیشن ڈیٹا۔ یہ وہی ظہور علی ہے جس کا نام پہلے لاہور نیٹ ورک میں زیڈ علی کے طور پر رجسٹر تھا۔ یہ آدمی بچوں کی سمگلنگ کے پیچھے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ستارہ کا چہرہ جیسے پتھر بن چکا تھا، آنکھیں جامد، ہاتھ لرز تھے، مگر وجود اکڑا ہوا۔ تو یہ وہی ہے، وہی درندہ جس نے میرے بچپن کو زمین پر رگڑا اور مجھے وہ بننے پر مجبور کر دیا جو میں آج ہوں۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں جنون کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ اب کوئی نہیں بچے گا، پاشا ہو یا ظہور ہو، میں وہ ہر سانس روک دوں گی جو میرے وطن اور میری بربادیوں کی ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف حیدر مشن کے بعد اپنے کمرے میں ہی آیا تھا۔ اچانک نایاب کا سامنے آنا، وہ بھی اس روپ میں، وہ حیران و پریشان تھا۔ ایسا کیا ہے نایاب جو اتنے سالوں بعد بھی تم چھپا رہی ہو؟ اچانک لیلا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجیں۔ ایسا کیا ہے نایاب جو اتنے سالوں بعد بھی تم چھپا رہی ہو؟ اچانک لیلا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجیں۔ جب اس نے ہلکے انداز میں کہا تھا، سر، ستارہ صرف ایک کوڈ نام ہے، اس کا اصل نام نایاب ہے، اور جو کہانی اس کے پیچھے ہے وہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کیا تم جانتی ہو پوری کہانی؟ لیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ پوری تو نہیں جانتی، لیکن چیف خرقان جانتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اسے نئی شناخت دی، اور نایاب کا ماضی صرف وہی جانتے ہیں۔ شاید لیلا نے نایاب اور حیدر کے بیچ کی معنی خیز خاموشی محسوس کر لی تھی، اس لیے حیدر کو رستہ دکھایا۔ حیدر نے کچھ سوچا، پھر فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم چیف، کیا مجھے آپ سے ملنے کا وقت مل سکتا ہے؟ جی، ذاتی نوعیت کی بات ہے، چیف خرقان نے ایک لمحے توقف کے بعد کہا۔ اوکے، آج رات 9 بجے گھر آ جانا۔ حیدر رات وقت سے پہلے ہی چیف کے گھر پہنچ گیا۔ ملازم نے بتایا، سر اسٹڈی روم میں ہیں۔ وہ ملازم اسے اسٹڈی روم میں لے آیا، جہاں چیف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آؤ حیدر، کیا حال ہے؟ شکر ہے الحمدللہ سر۔ بولو، کیا کام تھا حیدر؟ سر، یہ ستارہ کون ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ماضی میں؟ اس کا ماضی تمہیں کیوں بتایا جائے حیدر؟ کیا وجہ ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، میں ہر کسی کو اس کے راز نہیں بتا سکتا۔ میں محبت کرتا ہوں سر اس سے، اب سے نہیں، پچھلے بہت سالوں سے۔ محبت نہیں، عشق۔ سر،
مجھے اس کی تکلیف ختم کرنی ہے۔ سر، میرا حق ہے جاننے کا کہ اس کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا، وہ کیوں بھاگتی ہے محبت سے۔ پلیز سر، اس کی تکلیف کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ چیف نے اسے مکمل فائل تھمائی۔ نیاب کی ماں، باپ، وہ قیامت کی رات، دادی کا دودکار دینا اور ظہور علی، وہی اس کا چاچا۔ وہ رات حیدر کے ہاتھ لرز گئے۔ تو وہ درد، وہ چپ، وہ سب کچھ سچ تھا۔ اسی دوران دوسری طرف بلال نے نیاب کو حیدر کی فائل دی۔ جانتی ہو وہ کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیوں ہمیشہ تنہا؟ کیوں اتنا سرد؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنے عاشق کے سامنے کھلونے کی طرح پیش کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی لاش دیکھی